اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی اسلام قبول کرے یا نہ کرے، دنیا میں زبردستی اللہ کو ظاہر ہے کہ اسلام قبول کرے گا عذاب ہوگا، لیکن دنیا میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کوئی اسلام قبول کرے کوئی نہ کرے، دنیا میں کچھ نہیں لیکن آخرت میں عذاب ہوگا۔ لیکن جب کوئی دفعہ اسلام قبول کر لے تو اس کے بعد پھر چھوڑ نہیں سکتا، پھر نہیں، پھر تو بہت بڑی سخت وعید ہے کہ 3 دن اس کو مہلت دی جائے گی، اگر 3 دن میں وہ اس نے توبہ نہ کی، اسلام کی طرف واپس آیا نہیں تو پھر اس کی گردن اڑائی جائے گی، یعنی مرتد کوئی ہو جائے نا اسلام کو چھوڑ دے۔ کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اسلام لانے پر زبردستی نہیں ہے، لیکن اسلام کی طرف قبول کرے پھر رہنے میں زبردستی ہے۔ انشاءاللہ آپ سے تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ اسلام کو کہ آپ نے بڑے خوشی سے قبول کیا ہے، اور جب کوئی اسلام میں داخل ہو جائے نا تو کچھ پابندیاں پھر اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلی جو ہے چیز وہ نماز ہے۔ نماز آپ لوگوں نے پڑھنی ہے، دن میں 5 نمازیں پڑھنی ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ یا وہاں سے کسی سے مسجد میں مولوی صاحب سے آپ سیکھ لیں نماز کیسے پڑھتے ہیں، کتنی رکعتیں ہیں، طریقہ آپ کو آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو ایک تو نماز، دوسرا بھی آپ رمضان المبارک کے مہینے میں نا تو روزے بھی آپ پر فرض ہو گئے، نماز بھی آپ پر فرض ہو گئی، روزے بھی آپ پر فرض ہو گئے۔ تو باقی 11، 10 یا 11 روزے، آج 19واں روزہ ہے تو باقی 10 یا 11 روزے رہتے ہیں وہ رکھنے ہیں۔ نماز تو آہستہ آہستہ آپ پڑھنا شروع کر دیں، لیکن روزہ تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس سحری کرنی ہے تو افطاری کرنی۔ ویسے آپ کے ہر روزے کا کیا کانسیپٹ ہے، روزہ کیسے ہوتا ہے آپ کا؟ نہیں جو روزہ مسیح پہلے مسیحاں دا کیویں روزہ ہوندا سی تھوڑا؟ وہ 8 پیر 8 پیر کی مطلب عشاء تو عشاء؟ ہاں جی 6 کون سے 6 سے شام 6 سے نہیں رمضان اسی مہینے میں؟ آپ کے روزے کب آتے ہیں؟ آج آخری روزہ ہے۔ آج آخری روزہ، اچھا اچھا، ہاں جی آج آخری روزہ۔ کل عید تھی ان کی، کل ان کی وہ ایسے یہ مسلمان کہ عید سے پہلے جو ہے نا الحمدللہ اللہ کا بڑا کوشش بڑے دنوں کی تھی، لیکن اب یہ الحمدللہ ہماری عید منائیں گے عید سے پہلے اللہ تعالیٰ نے منظور کر لیا میری یہ دعا سے کہ میں عید سے پہلے نا سلام کی طرف گر جاؤں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ قبول ہوگا۔